ویلکم بیک ٹو دا چینل اینڈ ادر نیو ویڈیو۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے اس وقت بدلہ لیا جا رہا ہے کچھ ایسے گناہوں کا، کچھ ایسے اقدامات کا جو کہ بحیثیت قوم ہمیں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کوئی سیاسی جماعتیں یا کچھ انفرادی طور پر لوگ، جج، جنرل، کچھ ایسے واحد قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں کہ جن کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں۔ پاکستان میں اس بھیڑیے کو دیتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کاروبار ہے عمران احمد نیازی کا، لیکن احسان ہم پر ہی ہے، عام عوام پر ہی ہے، اور دشمنی بھی ہم ہی سے ہے جس نے اس کا شوکت خانم بنایا۔ اس کے بعد عمران صاحب حکومت میں آ گئے۔ حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو دشمنی اس شخص نے لی، وہ لی آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اس نے، اور آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے کے بعد اس نے چائنیز معاہدے آئی ایم ایف کے حوالے کیے، اور حوالے کرنے کے بعد ہمارا جو سب سے پرانا دوست تھا خطے میں، اگر کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے تو وہ چائنا ہے، اور چائنا نے یہ وقت پر ثابت کیا ہے۔ لیکن اس کی اس کم ظرفی نے اور اس کی اس یہودی لوبی سے محبت نے یہ ظاہر کیا کہ چائنا جو کہ ہمارا ازلی دوست تھا وہ ہم سے کیا۔ اس کے بعد اس کی نظر آئی سعودی عربیہ کی طرف۔ سعودی عربیہ سے بھی اس نے تعلقات خراب کیا۔ پھر اپنی حکومت کا خاتمہ دیکھتے ہوئے اس نے امریکہ کے منہ پر چماٹ ماری کہ اس نے میری حکومت ختم کی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ $25,000 دے کر پی آر فرم ہائر کر کے تو یہ شخص اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کروا رہا ہے امریکہ میں۔ اب اس کے لونڈے لپاڑے جو تھے، یہ بھونکتا پھرتا ہے کہ اس کی حکومت نہیں ہے مرکز میں، لیکن خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے 9 سال سے، پنجاب میں حکومت ہے اس کی 5 سال سے یا 4 سال سے آپ کہہ لیں، اور بلوچستان میں بھی الائنس ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کا۔ لیکن جو اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مین دنیا سے جو معاہدے ہونے ہیں وہ کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور باقی ساری سیاسی جماعتیں۔ اس کا اس میں کوئی شیئر نہیں، حالانکہ اس کا اس میں شیئر ہو سکتا ہے ایز اپوزیشن، لیکن یہ اپوزیشن کے طور پر بھی رائے فرار اس نے اختیار کی ہوئی ہے، اور یہ کچھ ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے، اس کی جماعت اٹھا رہی ہے اور یہ خود اٹھوا رہا ہے جو کہ اس کو غیر پاکستانی یا یہودی ایجنٹ یا پاکستان کی محبت اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ اپنے یہ تکبر اور غرور میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے یہ شخص کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی در پر ہے، اور جب یہ کہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا تو یہ ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان سری لنکا بن جائے۔ شوکت ترین جو کہ ایک فراڈیا ہے بہت بڑا، سندھ بینک کا مالک ہے اور کرپٹ ترین شخص ہے۔ اس کی کرپشن کی داستان یہ ہے کہ جب یہ وزیر بنا تھا تو اس کے خلاف نیب میں 2 کیسز چل رہے تھے۔ اس کی شرط تھی کہ میرے یہ کیسز ختم کرو تب ہی میں وزیر بنوں گا۔ اس کے وہ نیب سے کیسز ختم ہوئے، پھر یہ وزیر بنا، اور اس بغیرت انسان نے پہلے 1-1.5 سال بھی ایسے ڈرامے کیا اور معیشت کو برباد کیا اور بٹا بٹا۔ اب یہ صوبائی حکومتوں کو یہ تلقین کرتا ہے اس آڈیو لیک میں، جو کہ آڈیو لیک ابھی آئی ہے اور جس کے کچھ حصے ہم آپ کو سنائیں گے بھی، کہ یہ شخص اس میں یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو اور بلیک میل کرو اس حکومت کو۔ یہاں پر یہ ایک بات قابل غور ہے، اویس لغاری جو کہ پنجاب کا فائنانس منسٹر ہے، اس کے دل میں تو شاید کوئی محبت، حب الوطنی کا جذبہ تھوڑا بہت باقی رہے، لیکن تیمور جھگڑا جو کہ کے پی کے کا فائنانس منسٹر ہے، اس بغیرت انسان کے دل میں پاکستان کی محبت ذرا بھی نہیں کہ اس شخص نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا۔ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کے بعد اس کو پبلک کیا اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈالا، اور دیوالیہ کرنے کے سر پہ تھے یہ لوگ۔ تو یہ لوگ کیسے محب وطن ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے جسٹس عمر عطا بندیال سے، جو کہتا ہے کہ شاید عمران کے پاس صحیح اطلاع نہ پہنچی ہو۔ اے ناسمجھ انسان، تو اس وقت ملک کے پاکستان کے سپریم ادارے کا سربراہ ہے، تب تو تمہیں نظر آ جاتی ہے جب حکومت، شہباز شریف کی حکومت کرتی ہے کچھ اپوائنٹمنٹ تو تمہیں ملک کی سلامتی خطرے میں نظر آتی ہے۔ بے شرم انسانوں، تمہیں اب یہ ملک کی سلامتی خطرے میں نظر نہیں آتی؟ تمہیں اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ملک کے خطرے میں ڈالنے کے، دیوالیہ کرنے کے لیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں؟ اب تم لوگوں کا یہ گندا ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟
یا گھر سے کوئی تمہیں ڈنڈا نہیں مارتا کہ جی جاؤ جا کے عمران کے حق میں فیصلہ کرو. اگر تم لوگوں کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے اس ملک کی سربراہی کرنے کے لیے تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ورنہ تم عوام میں اسی طرح ذلیل ہوگے جس طرح پرویز مشرف ذلیل ہوتا ہے یا باب رحمت ذلیل ہوتا ہے، جس کے کارنامے آج تک دیامیر بھاشا ڈیم جو کہ ایک سیلاب نہیں جھیل سکا، اس کی دیواریں بیٹھ گئی اور اس میں شگاف پڑنے کا خطرہ ہے، جس کا وزٹ کروایا گیا اس کی سائٹ کا ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کو، تو انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ بننے کے چند ماہ بعد ہی اس میں شگاف پڑنے شروع ہو گئے. یہ تمہاری اوقات ہے بابا رحمت، یہ تم لوگوں کی اوقات ہے. تم اس ملک کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، تمہاری رگوں میں بدتیانتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے.